اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا شفاعت اور سفارش والا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آج سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں، فرشتے یا اینجلز کا۔ یہ اگر میرے انٹروڈکشن میں بھی دیکھیں اور جو چینل کا بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اباؤٹ میں، اس میں بھی دیکھیں میں نے ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں۔ تو ہم جو ہمارے اسلام کے پلرز ہیں ان کو لے کے جو ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج، یہ جو پلرز ہیں، 5 پلرز جو ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان کو ہم قرآن پاک کی مختلف آیات سے، قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ایمانیات ہی ظاہری بات ہے سب سے ضروری چیز بھی ہے اور سب سے پہلی چیز بھی ہے۔ تو وہی اتنی ڈیٹیلڈ ہے کہ ایمانیات کے انڈر آگے جو ہے وہ اللہ پہ ایمان اور توحید پہ ایمان اور شرک سے بچنا، اور اس کے بعد پھر فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہیں، قیامت پہ ایمان ہے، تقدیر ہے۔ تو یہ اسی کے ہی حصے ہیں، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں لیکن اب دوبارہ بتا رہا ہوں۔ تو اب اس میں جو توحید، شرک اور ساتھ میں وہ شفاعت اور سفارش اس سے ریلیٹڈ ہی تھا، تو اس ٹاپک کے بعد اگلا جو ہے وہ فرشتوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کتابیں اور ایسے ہی رسولوں پہ اور یہ پوری ایمانیات کمپلیٹ کریں گے، پھر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو رسول فرشتوں کے ٹاپک میں، فرشتوں کے بارے میں سب سے پہلی چیز کہ فرشتے قرآن پاک میں آپ نے مختلف جگہوں پہ یہ فرشتوں کے بارے میں پڑھا ہوگا، بہت سی آیات سنی ہوں گی، اور زیادہ آیات اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کچھ ایسے کام ہیں جو وہ فرشتے کر رہے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ وہ ہم نے پہلے بھی آیت کی ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، جو بھی منہ سے لفظ نکلتا ہے تو اس کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یا اللہ پاک کہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پیغام بھیجتے ہیں، پیغمبر چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے بھی، اور ان کے تھرو پیغام بھیجتے ہیں اور مدد کرتے ہیں انسانوں کی فرشتوں کے تھرو، اور اس طرح کی بہت سارے معاملات ہیں۔ یا اللہ کے اور دوسرے امور میں بھی ہے، بہت ساری اور بھی ہم آیات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری، ان پہ ایمان لانے کا بھی کہا گیا قرآن پاک میں، مختلف آیات میں کہا گیا۔ ان پہ ایمان نہ لائیں تو یہ ایک بہت بڑی وہ گمراہی میں ہوں گے، اور اس طرح کی آیات آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ فرشتے، اور یہ تنقید اس اللہ پہ، اللہ پاک پہ اور اسلام پہ کی جاتی ہے کہ، اور کی جا سکتی ہے، کی جاتی بھی ہے اور کی جا بھی سکتی ہے۔ یہ سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر اور مطلق ہے، اور وہ تو کن فیکون جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ سب خود کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو پھر فرشتوں، وہ اپنے کاموں کے لیے فرشتوں کو کیوں مطلب رکھا ہوا ہے، یا فرشتے کیوں؟ فرشتوں کی اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ مطلب تنقید کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ پاک تو کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز، وہ ہر چیز سے ماورا ہے، تو پھر یہ فرشتوں وہ کیوں اپنے کاموں کے لیے، اور وہ فرشتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب، سب سے امپورٹنٹ بات اس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ پاک تو قادر اور مطلق ہے، اور وہ کن فیکون سے جو چاہے گا وہ کر دے گا، ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، اور انسانوں کو بھی، ہر ایک کو۔ لیکن اللہ پاک جب لیٹ سے انسانوں سے معاملات کرے گا، یا اس دنیا سے جو معاملات کرے گا، دیکھیں نا، جو انسانوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، تو اللہ کی تو ذات ایسی ہے جو کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ ہم سے معاملات اس طرح نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مل سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب انسانوں کے معاملات ہوں گے، انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے، انسانوں سے کو اللہ کا تعلق بھی تو بنانا ہے، تو فرشتے ایک بیچ میں اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو کہ نور سے بنے ہیں۔ اللہ پاک ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ نور سے بنے ہیں۔ مادے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟
तो वो उन सब से हम बने हुए हैं, ये हम ठोस या मिट्टी से और वो नूर से। और तीसरा एनर्जी है, वो आप समझे जिन जो है वो बगैर लू वाली जो आग है वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। तो बहरहाल ये फिर किसी कभी इंशाल्लाह हम जो साइंस पे जब कोई टॉपिक करेंगे तो उस पे ये बात करेंगे। लेकिन अभी जो समझने वाली बात है कि फरिश्त, अब ये देखें कि अल्लाह का और इंसानों का आपस में कोई ना कोई, अल्लाह पाक ने पैगाम पहुंचाना है, कोई चीज़ करनी है, कुछ ना कुछ मामलात तो करने हैं ना, उसने एक मखलूक बनाई है और उसी ने ये निज़ाम भी चलाना है। वो आयतल कुर्सी में भी आप देखें तो मैंने पहले भी हमने की है आयतल कुर्सी, उसमें भी देखें कि वो पैदा करने वाला भी है और चलाने वाला भी वही है। और जगह जगह पे आपको कुरान पाक में मिल जाएगा कि वो अल्लाह पाक सिर्फ पैदा करने वाले नहीं, वही पैदा करने वाला है और वही अमर वाला भी वही है, अमर भी उसी का ही चलता है। तो जब ये मामलात होंगे इस दुनिया के चलाने के और इंसानों के साथ के मामलात होंगे, तो अल्लाह तो इन सब चीज़ों से मावरा है। तो उसने एक ऐसी नूर से मखलूक पैदा की कि जो अल्लाह से भी जाके पैगाम ले सकते हैं, कि ये बीच वाली जो बफर एक सॉर्ट ऑफ था, उसको फिल करने के लिए एक ऐसी मखलूक है जो कि अल्लाह पाक से भी जाके अहकामात लेते हैं और इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। वो इंसानों को भी मिल सकते हैं, इंसान को हम देखेंगे कि वो किन फॉर्म्स में है, ये पूरी आगे इंशाल्लाह आयात डिटेल्स शेयर करूंगा कि वो, वरना तो देखें अल्लाह पाक हुक्म करता तो हम हमारे सामने तो चीजें होती हुई नजर, हमें तो अगर होती हुई नजर नहीं आएंगी तो इस दुनिया का निजाम कैसे चलेगा। मीन्स हम तो इधर ऐसे बस चीजें हो जाएं और ऐसे गायब से सारी चीजें आ जाएं तो हम तो फिर ये पूरी निजाम तो नहीं चलेगा, हमारी साइंस कहाँ काम करेगी फिर, हमारी चीजें, हम जो ये एक्सपेरिमेंट्स और आगे नॉलेज कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो हमारे साथ तो मामलात ऐसे ही रहने हैं क्योंकि ये एक दुनिया का एक निज़ाम अल्लाह पाक ने एक लॉज बनाए हैं। तो उन लॉज में उन उन लॉज को चलाने के लिए अल्लाह पाक ने एक मखलूक बनाई है। तो जो वो आप सुनते हैं कि जी वो आसमानों को पकड़ा हुआ है, या ये जो मदद करते हैं, वो बारिश बरसाते हैं, या वो रूह निकालते हैं, या वो पैगाम पहुंचाते हैं, ये सारे मामलात अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक पैदा की है। तो ये क्लियर हुआ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है क्योंकि हमारी आयत भी काफ़ी लंबी है, तो हम आयत पे ही आते हैं, बाकी ये डिटेल्स इंशाल्लाह आयत के साथ साथ करते जाएंगे। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 177। सारी अच्छाई मशरक़ व मगरब की तरफ मुंह करने में ही नहीं, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जो अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, रिश्तों पर, किताब अल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वालों को दे, गुलाम को आज़ाद करे, नमाज की पाबंदी और ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंगदस्ती, दुख, दर्द और लड़ाई के वक़्त सब्र करे, यही सच्चे लोग और यही परहेजगार हैं। अच्छा, फरिश्तों पर ईमान की बहुत सारी आयत हैं, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली खुद यही चूज़ की है। इसमें एक तो ये है कि पूरा आप अगर लाया अमल देखें ना कि एक अच्छा मुसलमान क्या हो सकता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें वो भी हैं कि एक अच्छा इंसान क्या हो सकता है, अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान। तो ये सारी चीज़ें इस आयत में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुफस्सल आयत है, सारे वो समोदी हैं एक आयत में। अगर ये इन चीज़ों पे अल्लाह हम लोग अमल करते रहें तो हम एक अच्छे मुसलमान भी हैं और अच्छे इंसान भी बन सकते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर होके हम सुरखरुई भी हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें, सारी अच्छाई मशरक़ व मगरब की तरफ मुंह करने वालों में ही, करने में ही नहीं है। ये वो जब मसला आया था कि किबला की चेंज हुआ, तो उससे रिलेटेड बात है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये, बल्कि हकीकतन अच्छा वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला पर, क़यामत के दिन पर, देखिए अल्लाह ताला पर तो सबसे ईमानियात, हम यही मैंने आज की वीडियो के शुरू में भी यही बताया कि ईमानियात पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह पर ईमान, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर। तो ये मेन आज के टॉपिक के रिलेटेड, फरिश्तों पर ईमान जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है।
کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ نے، میں نے پچھلی جو ڈیٹیل بتائی، اللہ نے اپنی ایک مخلوق بنائی ہوئی ہے جو اس طرح کے معاملات اور اللہ کی تسبیح اور بھی ان کے کام ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ بھی ہم آیت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ کرتے کیا ہیں. نیکسٹ ایک دو آیات کے بعد یہی دیکھیں گے کہ وہ کرتے کیا. باقی اس کے بعد کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے، اب یہ مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے. تو یہ دیکھیں، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال سے محبت کرنے کی، محبت جس سے کی جاتی ہے وہ تو زکوٰۃ کے بعد ہی ہے جو ہم نے جوڑے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے، جو یہ اصل میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں، سوال کرنے والے کو دے، جو سوال کرتے ہیں ان کو دے. یہ نہیں ہے کہ وہ دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی ہاں تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ڈیزرونگ کو بہتر دینا چاہیے، لیکن جو سوال کرے اس کو دے دینا چاہیے. غلاموں کو آزاد کرے. ٹھیک ہے. مطلب آج کل بھی اتنے اس طرح غلام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بیچارہ پسا ہوا ہے اس طرح کی معاملات میں، تو اس کا قرض اتار دے، اور اپنی طرف ہو تو اتار دے، کسی کی طرف بھی ہو تو دے دے. نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. یہ تو obvious چیزیں ہیں، سب مسلمانوں کو پتا ہے. جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے. یہ دیکھیں، وعدہ پورا کرنا. تنگ دستی، دکھ دردی اور لڑائی کے وقت صبر کرے. یہ دیکھیں کہ جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے، ایک تو وہ، اور لڑائی مینس جب غصہ، جب چیزیں ایکسیلیٹ ہو رہی ہوں تو اس وقت وہ رک جائے، صبر کرے. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. جزاک اللہ خیر.